نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام على یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. یہ رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں انسان بنایا. پروردگار عالم جل وعلا کی دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہے جسے چاہے جیسا چاہے بنا دے. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تاکہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو حاصل کر کر لوگوں میں پھیلاؤں. تو میں اس حال میں تھا کہ میرے پاؤں میں کوئی جوتا بھی نہیں تھا، میرے سر پر کوئی رومال، کوئی پگڑی، کوئی ٹوپی وغیرہ بھی نہیں تھی، ننگے سر تھا اور ننگے پاؤں تھا، غربت کی انتہا تھی. فرماتے ہیں میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، شدت کی گرمی تھی، یوں کہیے کہ سورج آگ اگ رہا تھا اور کوئلوں کی طرح دہتی ہوئی ریت تھی. میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر گھر سے نکلا ہوں تاکہ علم دین حاصل کروں. میں ایک شہر میں جانا چاہتا تھا، علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک استاد محترم کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا تھا. تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں تو میری یہ حالت ہے کہ میرے سر پر کوئی سایہ بھی نہیں ہے، سایہ تو کجا، ٹوپی تک بھی سر پر نہیں ہے، ننگا سر ہے اور پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہے، پسینہ میں شرابور ہوں، بھیگا ہوا ہوں، حالت میرے غیر ہے. جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے منکر ہیں، اللہ کے نبی کے منکر ہیں، وہ امیر لوگ اپنے گھروں میں ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اس زمانے میں یہ بجلی تو نہیں تھی کہا جائے کہ اے سی لگا کے بیٹھے ہوں گے یا پنکھا لگا کے بیٹھے ہوں گے. اس زمانے میں نوکر چاکر تھے جو اپنے آقاؤں کو پنکھا جھیلا کرتے تھے، ان کے نوکر ان کو ہوا دے رہے ہوں گے، وہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور میں جنگل بیابان میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، میرے سر پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے. میری یہ حالت ہے، حالانکہ میں اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہوں. فرماتے میرے دل میں یہ ایسے خیالات پیدا ہو رہے تھے اور میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھے بھی دنیا دار بن جانا چاہیے تھا، میں بھی کوئی کمائی کرتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی، میرے پاس بھی اعلیٰ مکان ہوتا، میرے پاس بھی ایک کچا بنگلہ ہوتا، میرے پاس بھی نوکر چاکر ہوتے، میرے پاس بھی ٹھنڈے پانی کی سبیلیں ہوتی، میرے پاس بھی صاحبان ہوتے. میں یہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا اور شہر کی جانب قدم بڑھا رہا تھا. حتیٰ کہ میں شہر کے قریب پہنچ گیا. نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا. مجھے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی، کیونکہ بچپن میں ہی یہ نمازی تھے. خیال کی جب آیا کہ اذان ہو گئی ہے، میں کیوں نہ ہو نماز ادا کر لوں. فرماتے جب میں مسجد میں گیا تو دیکھ کر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ ایک شخص وہاں مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے. وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے، مانگتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا. میں جلدی آگے بڑھا اور مسجد کے ننگے فرش پر ہی میں نے سجدہ میں سر رکھ دیا اور کیا وہ مولا تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں
تو نے تو وہ بھی پیدا کیے جن کے ہاتھ پاؤں نہیں، کم از کم مجھے ہاتھ تو دیے، پاؤں تو دیے ہیں نا. چلو جوتا نہیں دیا تو نہ صحیح پاؤں تو ہے نا، اگر کپڑا نہیں دیا سر پہ تو نہ صحیح ہاتھ تو ہے نا میرے. پروردگار عالم بے نیاز ہے، جس کو جیسا چاہے پیدا فرمانے پر قادر ہے. اس اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہی محض نہیں بنایا، بعض وہ انسان ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے انسان اور جن میں نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جل کے احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ہمارے علاقے کی بڑی مشہور شخصیت علامہ تشریف لے ہیں، رب کائنات جل ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. جد میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. میرا اللہ فرماتا ہے میں نے بہت سارے انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. ان کے سینوں میں دل تو دھڑکتے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حقائق کو نہیں دیکھ پاتے. ان کے کان تو ہیں مگر سننے سے آ رہی ہیں، وہ حقیقت کی باتوں کو سن نہیں سکتے. میرا اللہ ان کے لیے فرماتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. کہنے کو ان کو انسان کہا جاتا ہے، انہیں انسان کہا جاتا ہے، وہ انسان ہے، مگر میرا اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. وہ چوپایوں سے کیوں بدتر ہیں؟ دیکھنے میں وہ انسان ہے، شکل ان کی انسانوں جیسی ہے، بظاہر کرتوت ان کے انسانوں جیسے ہیں، وہ دیکھنے میں، جانچنے میں، پرکھنے میں وہ انسان محسوس ہوتے ہیں، مگر میرا اللہ فرماتا ہے جانور سے بدتر ہیں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. یاد رکھیے رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم نے میری شاعر گرامی قدر فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جل وعلا میرے نبی کے سفر کے ناز پر ان کے مبارک سر پر تاج شفاعت سجا دے گا تو میرے کریم آقا گناہ گاروں کو جہنم سے نکالنا شروع کر دیں گے. نبی حدیث واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، طویل حدیث واقعہ ہے. آخر میں یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں میں اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے جاؤں گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، تو بھی نکال لے جاؤں گا. جس کے دل میں آتے جائیں گے جہنمیوں کو نکال کے جنت میں بھیجتے چلے جائیں گے. طویل حدیث واقعہ ہے، میں سارا بیان کروں گا، میرا اصل موضوع رہ جائے گا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر ایمان ہے، جس نے ایک مرتبہ بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر میرے نبی کی رسالت کا اقرار کیا تھا. ایمان کسی کہتے ہیں یہ بھی چیز ذہن نشین فرما لیجئے. آپ ایک ایسے علاقہ میں رہتے ہیں، یوں کہیے کہ جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ آپ کی گرد گرد دہشت گرد ہوں اور آپ ان کے اندر گرے ہوئے ہوں. ہما وقت شیطان ایمان کی دولت لوٹنے کے لیے تیار رہتا ہے. جب پروردگار عالم جل وعلا سے راندہ بارگاہ بنایا تھا، فرمایا تھا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دفع ہو جا میرے دربار مقدس سے، تو راندہ بارگاہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی. شیطان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں رب اللہ نے راندہ بارگاہ بنایا تھا، دھتکارا تھا، تو اس سے کہا تھا مولا تعالیٰ جل وعلا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے میں اپنے انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ بارگاہ بنایا ہے، میری کروڑوں یا اربوں سال کی عبادت کے ایک لمحہ میں ضائع کر کے رکھ دیا، مولا تعالیٰ میں دیکھوں گا یہ انسان تیری کتنی عبادت کرتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اور طریقہ کا کیا اختیار کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب اپنے چیلوں کو، اپنے چانٹوں کو، اپنے ماننے والوں کو میں مسلط کر دوں گا، یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور جہنم میں لے کے جائیں گے. رب کائنات جل وعلا نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور بدبخت یاد رکھ تو جتنا چاہے زور لگا لیں، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا دور نہیں چل سکے. جتنا تمہیں زور ہے تو زور لگا کے دیکھ لے. وہ ایمان لوٹنے کے لیے ہمارے گرد گرد اس کے چیلے چانٹے، اس کی ضروریت، اس کے نمائندے ہمارے وقت موجود ہیں، ہمارے ایمان کو لوٹتے ہیں.
میرے نبی نے آج سے 14 صدیاں پہلے ارشاد فرمایا تھا آج کل کے دور کے لیے یہ پرفتن دور ہے۔ حدیث مبارکہ کے حضرت تشریف فرمایا، حدیث مبارکہ کی تقریباً ہر کتاب میں کتاب الفتن ایک پورا باب موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب وہ زمانہ آ جائے گا، صبح بندہ صاحب ایمان ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو صاحب ایمان ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، اس کا ایمان لٹ چکا ہوگا۔ کل سمجھ نہیں آتی تھی اس بات کی، کل اس بات کی میں نے کیا کہا، کل اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سارا دن صاحب ایمان تھا، شام کو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ رات اس سے کیا ہوگا، صبح اٹھو تو بے ایمان تھا، کافر تھا، کیا صبح بنی، کیسے ہوا، تو کہیں گیا بھی نہیں ہے۔ جدید دور میں موبائل نے اس مسئلے کو حل کر دیا، بتا دیا، وہ کیا کرے گا، اپنے گھر میں موبائل فون پر کوئی غلط آدمی کی کوئی تقریر سنے گا، عقیدہ بگڑ کے رہ جائے گا، صبح تو کافر ہو چکا ہوگا۔ اسے کسی محفل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے خبیث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے، تھوڑی سی یہ بات میری بڑے غور کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے، ٹھیک ہے میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا، میرا اللہ اشار گرامی قدر فرماتا ہے کہ تو یہ کہے کہ میں ایمان لے کے قل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آیا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کے آیا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لے کے آیا، اور ہم ایمان کی دو صفات کا ذکر کرتے ہیں، مفصل ہے، مجمل ہے، تفصیل کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ ایمان، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے بلا؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ایمان کے ارکان ہیں، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میرا نام محمد سعید الحسن ہے۔ بات کو آپ نے سمجھنا ہے، میں نے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا جاتا، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، سمجھنا آئے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کہیں، سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھاؤ، میں دوبارہ سمجھا دوں گا، غصہ نہیں کروں گا۔ یہ یاد کس کا ہے؟ محمد سعید الحسن کا۔ یاد کس کا ہے؟ محمد سعید الحسن کا۔ یہ سر کس کا ہے؟ محمد سے۔ یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ محمد سے۔ یہ داڑھی کس کی ہے؟ یہ سینہ کس کا ہے؟ یہ جو ٹانگیں یہ کس کی ہیں؟ یہ پاؤں کس کے ہیں؟ یہ سب کچھ محمد سعید الحسن کا۔ محمد سعید الحسن کون ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہاتھ محمد سعید الحسن کے، یہ سر محمد سعید الحسن کا، یہ آنکھیں محمد سعید الحسن کی، یہ کان محمد سعید الحسن کے، پھر محمد سعید الحسن کون ہے؟ ذہن نشین فرما لیجئے، جب انسان مرتا ہے تو اس کا بدن مرتا ہے، روح نہیں مرتی، روح نکلتی ہے، بدن اور شے ہے، روح اور شے ہے۔ جو حصہ بدن سے جدا ہو جاتا ہے وہ روح سے غیر متعلق ہو کر بیکار ہو جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان پر ایسا وقت نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سب ایمان والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ میں یا دوسری وجہ سے کسی کی ٹانگ کٹ جائے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے، وہ جسم کا وہ حصہ جدا ہو گیا، وہ اس کا ہاتھ ہے بندے کا، وہ اس کا پاؤں ہے بندے کا، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ کٹا، وہ بندہ تو نہیں مرا مگر ہاتھ مر گیا، ہاتھ مر گیا نا، پاؤں مر گیا، پتہ چلو وہ ہاتھ یا پاؤں وہ بندہ نہیں تھا، اس کی چیز اور تھی کوئی، یعنی وہ ہاتھ یا پاؤں بندہ نہیں تھا، بندے کا جز تھا، اس کا رکن تھا، حقیقت میں وہ تھا نہیں۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں اس بات کو مزید آسان کر دیتا ہوں، بہت زیادہ آسان کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی بہت امیر تھا، بہت زیادہ امیر تھا، کروڑوں نہیں اربوں کا مالک تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا، اسپتال میں گیا تو ڈاکٹر اس کو چیک کیا، بڑا سیریس مرض تھا، خبیث قسم کا مرض تھا، کوئی سا بھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ 10 لاکھ روپے کے اس کو 10 انجیکشن لگیں گے،
یہ امید ہے ٹھیک ہو جائے گا. کل خرچہ کتنا آئے گا؟ 1 کروڑ روپے. 10 لاکھ کی 10 انجیکشن. جو ارب پتی تھا, بہت بڑا مل آنر تھا, کروڑوں نہیں اربوں کا مالک. اسے بتائے گا تیرا بیٹا بچ جائے گا, 10 لاکھ کے انجیکشن لگیں گے اور یہاں سے نہیں ملیں گی, فارن کنٹری دوسرے ملک سے ملیں گے. اگر وہ تو منگوا سکتے ہیں تو ہم تیرے بیٹے کا علاج کر دیں گے. وہ بندہ کیا کرے گا؟ منگوا لے گا نا. اربوں کا مالک ہے, کروڑوں کا نہیں اربوں کا مالک ہے. بہت بڑی بڑی ملیں ہیں اس کی. اس کا بیٹا بھی ایک ہے, اس نے جو کچھ کیا تھا بیٹے کی خاطر کیا تھا. کہے گا ڈاکٹر صاحب میں جلدی منگوا لیتا ہوں. ہو سکتا ہے 10-15 لاکھ روپے اسی وقت خرچ کرے آنے جانے کے کرائے کے لیے. وہ انجیکشن منگوا لے, 1 کروڑ روپے کا انجیکشن منگوا لے, 10 لاکھ روپے اس پر خرچ آ گیا. اب ڈاکٹر نے علاج شروع کر دیا, ٹریٹمنٹ شروع کر دی. اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور اس کی زندگی نہ تھی, وہ بچہ مر گیا. جب وہ بچہ مر گیا, ڈیڈ باڈی تھی, تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے میرے کہنے پر 10 لاکھ کے انجیکشن منگوائے اور بچے کو لگا دیے, مگر بچہ زندہ نہ رہ سکا. اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ 100 روپے کے ایک انجیکشن آتا ہے, وہ بھی لے آئیں بازار سے, میں بچے کو لگا دوں. میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کیا کہے گا کتنے کا آتا ہے؟ 100 روپے کا آتا ہے, وہ بھی لے آئیں میں بچے کو لگا دوں. تو کیا وہ امیر آدمی جس نے پہلے بچے کے لیے 1 کروڑ خرچ کر دیا تھا 100 روپے خرچ کرے گا؟ جی نہیں کرے گا. 100 روپے خرچ نہیں کرے گا. وہ کیوں نہیں خرچ کرے گا؟ وہ بچہ وہاں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے نا, اس کے ہاتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اپنے میری بات کا جواب دیں. اس کے ہاتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کا سر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں پاؤں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کا بدن ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے نا. پھر اس سے نکلا کیا ہے؟ پتا کہ چلا اصل قیمت تو تیری روح کی ہے. اصل قیمت تو تیری روح کی ہے, بدن کی قیمت تو نہیں ہے. جب تک روح بدن میں تھی تو 1 کروڑ خرچ کر دیا, روح نکل گئی 100 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بچہ جس کو سینے سے لگائے رکھتا تھا, اپنے بیڈ پر جس کو سلاتا تھا, جس کو اٹھائے پھرتا تھا, اب گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے, اس کو گھر میں رہنے دے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ جو لگتے جگر تھا, وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, جو دل کا ٹکڑا تھا, جو اس کے لیے بہت ہی پیارا اور عزیز تھا, جس کی خاطر دنیا بھر کی ساری نعمتیں وہ گھر میں لے کے آتا تھا, اب اس کو اٹھا کے مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائے گا. روح تو نہیں مری, روح کیا ہوا ہے؟ نکلی ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ اصل چیز کیا ہے. بس یہی سمجھے ایمان اسی چیز کا نام ہے. ایمان اسی چیز کا نام ہے. یہ باقی جو ہے نا, جس طرح میں نے کہا یہ سید الحسن کے اعضاء ہیں, مگر سید الحسن کوئی اور شے ہے. وہ محض بدن کا نام سید الحسن نہیں ہے, یہ کسی اور چیز کا نام ہے. یہ میرا وہ سراپا, وہاں کے سراپا جو نظر آتا ہے, یہ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں فی زمانہ تو ویڈیو کیمرے ایجاد ہو چکے ہیں, ابھی ویڈیو بن رہی ہے. میرے مر جانے کے بعد بھی میری حرکتیں آپ کو نظر آئیں گی. اگر یہی انسان ہوتا تو پھر مجھے دفن کیوں کیا گیا؟ پتہ چلا اسی طرح یہ ایمان کے ارکان ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات. ایمان کوئی اور ہے. میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے. میرا اللہ قرآن مجید فرقان میں میری ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والا اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اشد مبارک سیدھا ہے, شدید ترین. والذین آمنوا, اور جو ایمان والے ہیں, اشد حبا للہ, اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ. آپ اس کا نظارہ کرتے ہیں جب آپ حرم کعبہ تشریف لے جاتے ہیں. وہ بیٹیاں, وہ بہنیں کہ جو اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی, وہ بھی مردوں کے اندر گھسی گھوم رہی ہوتی ہیں اور بعد رو رہی ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے دنوں میں, رمضان و بار کے مہینہ میں, وہ ننگی سڑک پر کھڑی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. ایسے دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ گھر میں پاک گر کے ایسے ہوتا ہے نا, وہ کس کی محبت میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں؟ اپنے رب کو راضی. میرا اللہ فرماتا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والا اپنی جان قربان کر کے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا.
میں نے کامیابی حاصل کر لی. ایمان والا اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. کہتا ہے میری جان اگر میرا اللہ قبول کر لے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور نعمت کیا ہوگی. نمبر 1 وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. میرے نبی تشریف فرماتے ہیں تاجدار بودن شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بارگاہ ساتھ امام ایک شخص حاضر ہوا. اس سے کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد گرامی قدر فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی. کیا پوچھا بھلا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث کو نقل کیا ہے. پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی پوچھے آپ مجھے کب بھیج رہے ہیں پاکستان. کوئی پوچھے اپنے باس سے پوچھے مجھے آپ کب پاکستان بھیج رہے ہیں تو پوچھے گا تو نے آپ کو وہاں لے جانے کے لیے کچھ تیاری کی ہے پاکستان لے جانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ سامان وغیرہ خریدا ہے یا کچھ پیسے وغیرہ کمائے ہیں. تو نے سوال کیا جاتا ہے نا. میرے نبی نے اس سے سوال فرمایا کہ تو نے پوچھا قیامت کب آئے گی بتا تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے. وہ آدمی ٹھٹر گیا چپ کر گیا. پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے دامن میں بہت ساری نمازیں تو نہیں ہیں بہت ساری عبادات تو نہیں ہیں. یہاں یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے نمازیں کم پڑھی تھی عبادت کم کی تھی. نہیں ایسے نہیں ہوا تھا. جس طرح الحمدللہ تعالیٰ آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے نماز مغرب پڑھی ہے میں کہوں گا پڑھی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے نماز مغرب پڑھی ہے آپ میں بہت سارے افراد کہیں گے ہم نے پڑھی ہے. یہ تو کہہ دیں کہ پڑھی ہے. میں پوچھوں کہ آپ کی قبول ہو گئی ہے یا مجھ سے پوچھے تیری قبول ہو گئی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں میری قبول ہو گئی ہے. پڑھنا اور بات ہے قبول ہونا اور بات ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پڑھی تو بے شک بہت ہوں گی مگر مجھے ان میں سے کسی پر بھی یقین نہیں کہ ضرور قبول ہو گئی ہے. اس لیے میرے دامن میں بہت ساری عبادات تو نہیں ہیں بہت ساری نمازیں تو نہیں ہیں البتہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے. اس بات کا تو پتہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے کس کی نفرت ہے. میرے کریم آقا رسول نبی مسکرا دیے فرمانے لگے پھر فکر کاہے کا انت مع من احببتا. پھر فکر نہ کر تو قیامت کے اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے. جس کے ساتھ تو پیار کرتے ہیں نا اس کے ساتھ اٹھے گا. سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم صحابہ کرام کو یہ سن کر اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں نے ایمان لانے کے بعد کبھی بھی صحابہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا خوش اس دن دیکھا جب حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں جس کی محبت اس کے ساتھ اٹھے گا. پھر حضرت انس کی حالت عجیب سی بن گئی. کہنے لگے کہ میرے پاس بھی اعمال تو زیادہ نہیں ہے حالانکہ میرے نبی کی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے 10 سال تک میرے نبی کی انہوں نے خدمت کی ہے. ایک لمحہ خدمت کرنا جدا بات ہے اور میرے نبی کوئی زیارت کرنے والا ایمان کی نگاہوں سے صحابی بن جاتا ہے اور مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ زمان بھر کے اولیاء اعظام اور جو کتب اقطاب ہیں ابدال ہیں ان سب کے اعمال صالح کو ترازو کے پردہ میں رکھا جائے اور صحابی کے پائے اثر کی خاک کے برابر ان کا درجہ صحابی کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے اتنا عظیم ہو جاتا ہے محض ایک نظر دیکھنے سے. تو جس نے 10 سال تک میرے نبی کے گھر کی خدمت کی ہے اس کا درجہ کتنا. مگر وہ کہتے ہیں مجھے بھی اپنی عبادت پر ناز نہیں ہے مگر میرے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہے صدیق و فاروق کی محبت ہے. مجھے یقین ہے کہ میں ان کے ساتھ اٹھوں گا. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے جملہ کہہ رہا ہوں. مجھ کو میرے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم میرے اللہ نے میرے نبی سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی پیدا کیا نہیں. بات سچ ہے نا بات سچ ہے نا. ان کی کسی بات کا انکار کرنے والا کافر ہے. میرے اللہ نے میرے نبی کو فرمایا قل هو اللہ احد. قل محبوب تم کہہ دو کیا هو اللہ احد. وہ لوگوں سن لو وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یہ کس سے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا نا اللہ ایک ہے. کس سے بتایا؟ ہمارے نبی نے. ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ اللہ کی تعداد کتنی ہے 1 ہے 2 ہے 10 ہے 15 ہے 20 ہے کتنے ہیں. ہمارے نبی نے بتایا اللہ ایک ہے اور ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ ایک ہے. اس کا انکار کرنے والا حضور نے قسم اٹھائی نہیں. یہ کہا مجھے اللہ کی قسم اللہ ایک ہے یہ فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب قسم اٹھا کے ان کو بتاؤ نہیں کہ اللہ ایک ہے.
گھر میں کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اعلان کرو، میں کعبہ اللہ پہ کھڑا ہو کے اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے، نہیں، کل معبود تم کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اب انکار کرنے والا کافر۔ سنیے میرے نبی فرماتے والذی نفسی بیدہ، اور لوگوں غور سے سن لو، مجھ کو قسم اس اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے۔ میرے نبی نے قسم اٹھائی، وہ ہستی کہ جس کی کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے، وہ ہستی اللہ کی قسم اٹھائے تو پھر اس بات کا انکار کرنا کیا ہوگا؟ کوئی خبر دیں وہ سادہ طریقے سے کہ اللہ ایک ہے، اس کا انکار کفر ہوگا، تو اگر وہ قسم اٹھا کر خبر دیں کہ اللہ کی قسم ایسے ہے، پھر انکار کرنے والا بدترین کافر ہے نا۔ سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا، والذی نفسی، یہ صحیح بخاری کے دوسری بات ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ میرے نبی فرماتے مجھے قسم اس اللہ تعالیٰ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، ایسے آبی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں تو میں کوئی بھی ایمان والا نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک وہ اس کے نزدیک اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی اولاد سب سے پیارا نہیں ہو جاتا۔ پھر میں آپ سے سوال کروں گا، بتاؤ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ تو ایمان کے ارکان تھے نا، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایمان کے اس کی روح کیا ہے؟ جس طرح یہ ہاتھ پاؤں تو محمد سعید الحسن کے اعضائے بدن ہیں، مگر اس کی روح کیا ہے جس کے نکل جانے پر سارے بیکار ہو جائیں گے، ان کو مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ وہ روح کیا ہے؟ اسی طرح روح ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں صحابہ کرام میرے کریم آقا رسول اللہ کی شفیع معظم رحمت عالم سب سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کس قدر بلند والا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک واقعہ کرتا ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابو بکر بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان محسوس ہو رہے تھے۔ فرمایا کہ مالا کا یا ابا بکر، ابی بکر تجھے کیا ہوا، کیوں اتنا پریشان میں تجھے دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں بیٹھا تھا، باتیں ہو رہی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ میرے کریم آقا رسول اللہ کی شفیع معظم رحمت عالم سے اٹھ کر محبت کرتے تھے، اور آپ نے اپنا سب کچھ میرے نبی کے قدم پر نچھاور کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بیٹھا تھا، باتیں ہو رہی تھی، میں نے آپ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ میرے ابا جو کافر تھے، عثمان بن ابی قحافہ ان کا نام تھا، میرا باپ جو کافر ہے، یا اس نے آپ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دیا، میں نے اس کو زناٹے دار تھپڑ دے مارا، وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، کتنے نرم دل ہیں، اور کس قدر ان میں قوت برداشت ہے۔ آپ کے پاس ترجمے والا قرآن مجید فرقان میں ہوگا، یہاں اس کے حاشیے پر چھوٹی موٹی تفسیر بھی ہوگی۔ چھٹا پارہ لا یحب الجہر بالسوء من القول، اس آیت بارکہ کے تحت دیکھیں، مفسرین کرام نے نقل کی، ایک دن کا ذکر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں حاضر تھے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم تشریف فرما تھے، ایک خبیث شخص نے ابو بکر صدیق کو گالیاں بکنا شروع کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ اس کی گالی کو سنتے رہے۔ آج کوئی مجھے گالی دے، آپ کو گالی دے تو برداشت نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا جلوہ فرما ہیں، صدیق اکبر حاضر خدمت ہیں، وہ بکواس بکتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر خاموشی کے ساتھ اس کی گالیوں کو سنتے رہے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم یہ عمل دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ بکواس بکتا رہا، ابو بکر صدیق خاموشی سنتے رہے، میرے نبی مسکراتے رہے۔ جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ میرے کریم آقا ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات بڑی شاہ گزری، بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ مجھے گالیاں بک رہا تھا اور میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا اس کی گالیوں کو سن رہا تھا۔ یہ صدیق اکبر کا
اس قدر ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مرتبہ عطا فرمایا تھا، اتنا ضبط تھا ان کے اندر، اتنا حوصلہ تھا، وہ مسلسل گالیاں بک رہا ہے، یہ خاموشی سے بیٹھے سن رہے، اس کے بات جواب نہیں دے رہے. تو یا رسول میں سنتا رہا، مسکراتے رہے. اور جب میں نے جواب دے دی تو یا رسول آپ ناراض ہو کے آگے کیا مجھے جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ تو میرے نبی نے خبر دی کہ ابو بکر جب وہ تیری شان میں گستاخیاں بک رہا تھا تو چپ کر کے بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے تیرے پہلو میں ایک فرشتے کی ڈیٹ لگا دی تھی، وہ تیری شان میں کی گئی گستاخیوں کے جواب فرشتہ دے رہا تھا. وہ بکواس بک رہا تھا، فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا. تو میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ میرے ابو بکر کو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے، اللہ کا فرشتہ جو جواب دے رہا ہے. لیکن جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا کہ میری ضرورت نہیں رہ گئی، اب یہ خود جواب دینے لگا ہے، تو نے جواب نہیں دینا تھا. اللہ اکبر. دیکھیے ابو بکر میں کتنا حوصلہ ہے. میرے نبی کو فرمایا کرتے تھے غزوہ بدر کے موقع پر، میرے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر تیری حالت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا عرض کیا تھا، فمن تابعنی فإنہ منی، وہ اللہ تعالیٰ جو میرا ہے وہ تو ہے ہی میرا، جس میری اتباع کی وہ تو ہے ہی میرا، وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، مولا جو میرا اور تیرا نافرمان ہے چل تو اس کو بھی معاف کر. انہیں کسی کو سزا دے ہی نہ. صدیق اکبر اتنے نرم تھے، میرے نبی فرمایا کہ ابو بکر تیری عادت ابراہیم علیہ السلام جیسے، اتنی نرمی سے تو کام لیتا ہے، اتنی نرمی سے کام لیتا ہے. وہ جو غیروں کے لیے اتنا نرم ہو، اپنے ابا کو تو پڑھ دے مارا. ابا کی عمر کتنی، پڑپوتوں والی تھی. یہ مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں. حضرت صدیق اکبر کی 4 پشتیں صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی ہے، ان کا بیٹا بھی صحابی ہے. 4 پشتیں صحابی ہیں. اب دیکھیے کہ دادا جی کی عمر، پردادا کی عمر کتنی زیادہ ہوگی. جب ایمان لے کے آئے تھے سار پوٹوں کے جسموں کے بعد سارے سفید ہو چکے تھے، اور تعجب کی بات نبینا بھی تھے. ایک باپ ہے نبینا بھی ہے، ضعیف العمر بھی ہے، اور بیٹا باپ وفا شعار ہے، فرما بردار ہے، وہ اپنے باپ کو تھپڑ دے مارے. میری قریب آ کر رسول نبی کو جب ابو بکر نے کیا یا رسول اللہ ایسے ایسے کر کے ہوا کہ جب اس نے آپ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہا، این ممکن ہے باتیں کرتے ہوں گے میرے نبی کی، تو کہا کہ تو ہر وقت اسی کی باتیں کرتا رہتا ہے، کافر جو تھے. تو برداشت نہ وہ تھپڑ دے مارا. تو میرے نبی حیران ہو کے فرمایا کہ افعال تھا یا ابو بکر، ابو بکر تو نے ایسے کر دیا، تو نے تھپڑ مارا؟ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، انہونی بات ہے، تو نے تھپڑ مارا. قال فعلت یا رسول اللہ، از گیا یا رسول اللہ میں تھپڑ مارا ہے. منہ کے بل گر گیا تھا، میں اس کو پڑا رہنے دیا، میں نے اٹھایا اس کو، گرا تو گرا رہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. میرے کریم آقا فرمایا لا تفعل بعد ذلك. ابو بکر کتنے کافر میری شان میں گستاخیاں بکتے ہیں، میں نے ان کو کبھی کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا. ابو بکر تو آئندہ اپنے باپ کو نہ کچھ بھی کہنا، آج کے لا تفعل بعد ذلك، آج کے بعد نہ اسے کچھ نہ کہنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بلکہ یا رسول اللہ علیہ السلام والذی نفسی بیدہ، دوسری روایت میں ہے والذی بعثک بالحق نبیہ، مجھے قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، لو کان عندی سیف لقطعتہ، کہیں میرے پاس تلوار ہوتی اس کی گردن اڑا دیتا. اس کی جرت کیا تھی کہ آپ کی شان میں کو سال کرتا. یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی محبت. کیا ہے میرے نبی کی محبت، اور جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہے مربوط اس قدر بلند ہوگی. گویا ایمان میرے نبی کی محبت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایمان والا اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. جب یہ دونوں محبتیں اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے. شیطان کی کیا کوشش ہے کہ تمہارے دلوں سے تمہارے نبی کی محبت کو نکال دے، اور وہ یہ کوشش کرے کہ نبی کو بس اپنے جیسا ایک عام سمجھ لو، اس کی وہ تعظیم اتنی کرو جتنی عام انسانوں کی تعظیم کی جاتی ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ ان کے دل سے ایمان کی دولت ختم ہو جائے. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ جملہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، صبح صاحب ایمان تھا شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو صاحب ایمان تھا صبح تک کافر ہو جائے گا. معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، آپ کی کچھ ذمہ داری ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر شیفہ کی آیت پر کا جو ذکر کیا تھا کہ رب کریم فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
ہر بندہ غور کرے کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دیار غیر میں آئے بیٹھے ہیں. کیوں آئے ہوئے؟ کس لیے آئے؟ اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ آپ یہاں دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. میں نے آپ کی مشقت دیکھی ہے. میں کئی مرتبہ وہاں گیا ہوں جہاں آپ کام کرتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، معلوم میں کتنی مرتبہ گیا ہوں کام کرتے ہوئے، دیکھا ہے کتنی محنت ہوتی ہے. صبح سے لے کے شام تک ڈکور کرنے والے، یہ پینٹ کرنے والے کس طرح وہ رگڑائی کر رہے ہوتے ہیں. حالت سب منہ سب کچھ ایک ہوا ہوتا ہے، حالت بڑی غیر ہوتی ہے. اور پھر کہیں جا کر چند ریال ملتے ہیں. ایسے ہے نا، آپ کو جمع کرتے کن کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. جس طرح آج آپ یہاں جمع کرتے ہیں، کبھی غور کیا کہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کیا ہے؟ میرا اللہ یہی فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جب غور کرے کہ میں نے اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ جو کچھ میرے نبی کا وہ ارشاد گرامی قدر ہمیشہ ذہن نشین فرما لیجیے. میرے نبی فرماتے ہیں تیرے تین وہ دوست ہیں، یعنی تین وہ ہیں جن کے ساتھ تو پیار کرتا ہے، یعنی جو جن کو تو اپنے دوست خیال کرتا ہے، وہ کتنے ہیں؟ تین ہیں. اب ان میں دیکھ سب سے وفا والا کون ہے؟ ایک وہ ہے کہ جب تک تیرے بدن میں روح باقی ہوتی ہے، یعنی جس کو تو اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں، روح باقی ہوتی ہے، وہ اس وقت تک تیرا ساتھ دیتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جو قبر کی دیوار تک تیرا ساتھ دیتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے جو حشر تک تیرا ساتھ دیتا ہے. اب بتا تیرا اعلیٰ دوست کون ہے؟ وضاحت فرمائی. ایک تیرا مال ہے، تیری دولت ہے، تیرا بزنس ہے، وہ تیری کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، تیری ملیں ہیں، تیری جائیدادیں ہیں، تیرا بینک بیلنس ہے. جب تک تیرے بدن میں روح ہے اس وقت تک تیرے ساتھ دیتے ہیں. آنکھیں بند ہوتے ہی وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، اب تیرا نہیں رہ گیا کچھ، اب وہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ سے فرمانے لگے تھے اپنے آپ کو سب سے حقیر نہ بنا لے، اپنے آپ کو سب سے حقیر نہ بنا لے. تیرا کیا ہے؟ بظاہر جو کھایا اور پیشاب و پخانہ بنا کے نکال دیا، جو پہنا اور پرانا کر کے اتار دیا. اور تیسرا کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا، وہ تیرا ہے. اس کے سوا باقی کچھ بھی تیرا نہیں ہے. وہ باقی لوگوں کا ہے، تیرے بعد والوں کا ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے. تو کیا کہتا ہے؟ میرا. کیا کہتا ہے؟ یہ میرا ہے، مگر وہ تیرا نہیں. میں عموماً ایک مثال دیا کرتا ہوں. چند دن پہلے میں اپنے دوستوں کو یہ مثال دے رہا تھا. آپ نے پروگرام بنایا فیصل آباد سے شیخو پورہ جانے کا. آپ ایک بس میں بیٹھے جو لاہور کو جا رہی تھی، فیصل آباد سے بیٹھے. جب آپ کھوڑا والے پہنچے تو آپ کے جی میں خیال پیدا ہوا میں نیچے اتر کر کوئی پھل خرید لوں یا پانی خرید لوں. آپ اپنی سیٹ سے نیچے اترے، اتر کر دکان پر گئے، واپس آئے تو آپ کی سیٹ پر کوئی اور بندہ بیٹھا تھا. اب آپ آ کر اسے کیا کہیں گے؟ اٹھ یہ سیٹ ہے، یہی کہیں گے. وہ کہے گا میں نہیں اٹھتا، بس میں بیٹھ گیا ہوں. کنڈکٹر کیا کہے گا؟ بھائی یہ سیٹ ہے، جس کی ہے. ڈرائیور کیا کہے گا؟ بھائی یہ سیٹ ہے. اس بس کا مالک بس میں بیٹھا تھا، وہ بھی کیا کہے گا؟ سیٹ ہے. ساری سواریاں کیا کہیں گی؟ سیٹ ہے. کتنے لوگوں نے گواہی دی تھی کہ سیٹ اس کی ہے؟ وہ بھی کہتا ہے سیٹ میری. پوری بس نے کہہ دیا سیٹ میری ہے. شیخو پورہ آیا، وہ سیٹ سے نیچے اتر گیا. سیٹ اس کی تھی، اپنے ساتھ لے کے کیوں نہیں گیا؟ جس سیٹ کی خاطر لڑائی کرتا تھا، اگر سیٹ اس کی تھی وہ چھوڑ کے کیوں گیا؟ پتہ چلا حقیقت میں سیٹ اس کی تھی نہیں، دعویٰ تھا کہ سیٹ میری ہے. کہتا ہے گھر میرا ہے، میرا ہے، فیکٹری میری ہے، یہ مل میری ہے، یہ جائیداد میری ہے. جب تیری آنکھیں بند ہوئی تو مسافر تھا، گاڑی سے اتر گیا، آنکھیں تیری بند ہوگی، اب تو تیرا نہیں رہا. دعویٰ تو کرتا تھا، ساری دنیا کہتی ہے اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے. پھر تیرا کیا ہے؟ اللہ یہی فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غور کر تو نے اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے.
دیکھیے جناب مسعود صاحب اور ان کے بھائی آپ سب کو ایک دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. کیوں بلاتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے بلاتے ہیں. معذرات کھانا کھلانا مقصود نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا جی کہ ہمارے استاد آئے ہیں، پیر صاحب آئے ہیں، جی آؤ ان کو دیکھ کے چلے جاؤ. کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو بلانے کا ایک مقصد ہے، ایک غرض ہے کہ دیکھیے دنیا میں آپ جتنی محنت و مشقت کرتے ضرور کریں. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. بلکہ ایمان والے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی گفتگو کو، اب تھک تو نہیں گئے؟ میں نے زیادہ وقت تو نہیں آپ کو دیکھیے زیادہ وقت ہو جائے تو میں نہیں پسند کرتا کہ آپ کو میں تھکا دوں. محنت آپ نے کی، سارے دن کے تھکے ہوئے آپ ہوتے ہیں. میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ صاحب کے میں ایک شخص حاضر ہوا. اسے آ کے کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں مہمان ہوں آپ کا. تو میرے کریم آقا نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے گھروں سے پتہ کر کھانے کو کچھ ہے، مہمان آیا ہے، آج رات اس کو کھانا کھلانا ہے. میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے. دیکھیے میرے کریم آقا رسول عربی کی مبارک زندگی کس انداز سے بیتی تھی. ان 9 گھروں سے پتہ کیا گیا، ان سارے گھروں میں رات کے وقت بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، سب اللہ کی راہ میں تقسیم کیا گیا. سیدنا بلال نے آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے سارے گھروں میں سے کچھ بھی نہیں ملا. وقت زیادہ نہ، اس میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ان کی عادت کیا تھی. زمانہ تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد کی وہ بات ہے. عبداللہ ابن زبیر مکہ مکرمہ کے حاکم تھے. انہوں نے ایک تھیلا درہموں کا بھر کر، چاندی کے سکوں کا ایک تھیلا بھر کر اپنی خالہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی نوکرانی کو بلایا، فرمانے کی تھال لے کے آؤ. وہ تھال لے کے آئی، فرمانے کی اس کو بھر. نوکرانی نے تھال کو بھرا، فرمانے کی فلاں جو غریب سے آگے اس کے گھر دے کے آ. وہ ان کے گھر دے کے آئے، اور جب وہ آئے نا نوکرانی دے کے آئے تو فرمانے کی تو نے ان کو جو درہم دیے تو اس نے کچھ کہا تھا؟ اس کا رد عمل ریئیکشن کیا تھا؟ کہنے لگی اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ام المومنین پر رحمت نازل فرمائے، ہم غریبوں کا خیال رکھتی ہیں. فوراً کہنے لگی اے اللہ تعالیٰ جل اللہ تو بھی اس پر رحمت نازل فرما. دوسرے گھر دیا، یہ تھال پر اس گھر دیا، وہاں دے کے آئی. واپس آئی تو پوچھا اس نے کیا کہا تھا؟ یہ حضور اس نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ ام المومنین کو برکت عطا فرما، اس نے غریبوں کا خیال رکھا. فوراً کہنے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے بھی برکت عطا فرما. اللہ عادل کیا تھا جو وہ دعا دیتا نا، جس کے گھر میں اٹھا لے کے جاتی وہی کلمات دعائیہ اس کے حق میں کہہ دیتی. لونڈی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پوچھتی ہیں اس نے کیا کہا تھا، پھر آپ وہی کہہ دیتی ہیں. فرمان کی دراصل میں اپنا اجر رب سے لینا چاہتی ہوں، ان سے نہیں لینا چاہتی. یہ ان سے وہ شکریہ کا اجر بھی لینا چاہتی کہ آپ کی بڑی مہربانی. میں یہ بھی جملہ نہیں کہلوانا چاہتی، بلکہ اس کا بدلہ اسی کو دے رہی ہے، اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اپنے رب سے سب کچھ لینا چاہتی ہوں. مختصر یہ کہ وہ سارا تھیلا خالی ہو گیا. اس دن ام المومنین کا روزہ تھا، اس نوکرانی کا بھی روزہ تھا. شام ہوئی، مغرب کا وقت ہوا تو فرمان کی گھر میں تلاش کر روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی شے ہے. تو لوڈی نے تلاش کیا تو سوکھی ہوئی روٹی جو کا ایک ٹکڑا ملا. کہنے کہ یہ روٹی گھر میں، فرمان کی الحمدللہ اس کو صاف کر کے پانی میں بھگو روزہ افطار کر لیتے ہیں. لوڈی کہنے لگی ایک تھیلا درہموں کا آیا تھا، مجھے چند درہم دے دیتی، میں گوشت لے آتی بازار سے، آج ہم افطاری گوشت سے کر لیتے. فرمان کیا اب یاد دلانے کا کیا فائدہ، اس وقت تو مجھے یاد دلا دیتی، میں تو یہ درہم عطا کر دیتی. یہ ہاتھ تھا میرے نبی کے کاشان نبوت، یہ عالم تھا. یہ نہیں کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں، وہ سب کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ گھروں سے پتہ کیا گیا، پتہ چلا سب کو تقسیم کیا جا چکا ہے. ایک سے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام میں حاضر ہوں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو آج اس مہمان کی مہمانداری میں کروں گا. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تو مہمان کی مہمانداری کرو گے. یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں گھر جاؤں، انتظام السلام کر لوں. میں جاؤ. وہ صحابی اپنے گھر حاضر ہوئے، تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے اللہ کی بندی آج مقدر سے ہمیں رسول مسلم کا ایک مہمان ملا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی. دیکھیے
اگر میں ان کا مہمان ہوں اور اپنی عزت کریں گے تو ان کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ بڑھے گی نا کہ ہمارے مہمان کی عزت کی ہے تو ہم رسول اللہ کے مہمان کی عزت کریں گے، نبی راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہمیں یہ مقدر سے یہ موقع میسر آیا ہے، تو آپ بتائیے گھر میں کیا ہے کھانے پینے کے لیے؟ انہوں نے کیا تھوڑے سے جو ہے، اگر ان کو پیس کر میں روٹی تیار کرتی ہوں تو شاید 2 روٹیاں بنیں، 2-3 بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ اگر وہ بچوں کو روٹیاں کھلا دیتے ہیں تو آپ بھی بھوکے رہیں گے، میں بھی بھوکی رہوں گی۔ اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک کھا لے گا تو وہ اس کا پیٹ بھرے گا، باقی بھوکے رہیں گے۔ بس اتنا سا ہے، فرمان لیں کوئی بات نہیں، بھوک برداشت کر لیں گے، اللہ اس کا رسول تو راضی ہو جائے گا نا۔ جو پیس کے کھانا روٹی تیار کر، بچوں کو سلا دے، بھوکے سلا دے، کھانا تیار کر، اور جب کھانا تیار ہو جائے گا نا، میں جا رہا ہوں، کھانا تیار کر لینا، جو پیس کر اس کی روٹیاں بنا، میں آؤں گا نماز عشاء کے بعد، عشاء کے نماز میں رسول رحمت کے حضور عرض کروں گا، ادا کروں گا مسجد نبی شریفہ میں، پھر میں مہمان کو لے کے آؤں گا۔ وہ بنو سلمہ کی بستی میں رہتے تھے جہاں مسجد قبلتین ہے، وہ سے ابھی وہاں رہتے تھے۔ میں اب مہمان کو لے کے آؤں گا، اور سن، اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں، سن ایسے کرنا ہے، جب میں مہمان کو لے کے بیٹھوں گا نا تو دسترخوان بچھا دے گی، اس پر وہ روٹیوں کی چنگیر، جس میں وہ برتن، وہ روٹیوں والا وہ برتن رکھ دے گی، اس کے اوپر سرپوش، جس کو پونا کہتے ہیں، چھاپا پونا، وہ چنگیر اس کے اوپر سرپوش ڈال کے میرے سامنے رکھ دے گی، اور پھر تو کہے گی میں دیے کی روشنی ذرا بڑھا نہ لوں؟ میں کہوں گا بڑھا لے، تو بڑھانے کے پردے میں دیا بجھا لے۔ جب دیا بجھ جائے گا نا تو تم اس سے دیا کو دوبارہ جلانے کی اجازت مانگنا، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ پھر ہم بیٹھ جائیں گے، تو بھی بیٹھ جائے، اس وقت پردے کہتے ابھی نازل نہ ہوئی تھی، تو بھی بیٹھ جائے گی، میں بھی بیٹھ جاؤں گا، تیرا ہاتھ بھی چنگیر میں آئے گا، میرا بھی آئے گا، مگر قبضہ روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑنا ہے۔ وہ دونوں روٹیاں مہمان کھا جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے ہاتھ سے ہمارا ہاتھ ٹکرائے گا، وہ سمجھے گا یہ بھی روٹی کھا رہے ہیں، تو بھی منہ چلاتی جانا، خالی میں بھی منہ چلاتا جاؤں گا، مہمان سمجھے گا یہ بھی روٹی کھا رہے ہیں، اس کا پیٹ بھر جائے گا، ہم بھوکے بھی رہے تو کیا بات ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا نبی راضی ہو جائے گا۔ پروگرام کے تحت کھانا تیار ہو گیا، مہمان کو لے کے یہ اپنے کشان مقدس کا تشریف لے آئے، دسترخوان لگا دیا گیا، مہمان کو لے کے بیٹھ گئے، فرمانے کے بڑی بھوک لگی ہے، جلدی کر، وہ کھانا لے کے آ، زوجہ محترمہ کھانا لے کے آ گئی، چنگیر کو دسترخوان پہ رکھ دیا، فرمانے کے دیے کی روشنی بہت کم ہے، ذرا اس کو ٹھیک کر دے، انہوں نے پھر دیا ٹھیک کر دیا، بجھا دیا، اللہ کی بندی یہ تو نے کیا کر دیا، دیا بجھا دیا۔ عرض کیا بیوی نے اجازت دی تو میں ہمسائے کے ہاتھ سے دیا روشن کر لوں، گھر میں وہ چکماک پتھر بھی نہیں ہے جس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی اور دیا جلتا تھا، ماچس زمانے میں ایجاد ہی نہ ہوئی تھی، اتنا بھی نہیں ہے گھر میں، اتنی غریبی ہے، میں ہمسائے کے ہاتھ سے دیا روشن کر لوں؟ اجازت مانگتی ہیں، فرمایا کہ نہیں بھوک بڑی لگی ہے، رہنے دے، دیا بعد میں روشن ہوتا رہے گا، اور کھانا کھا لیں۔ اور وہ بیٹھ گئے، دونوں میاں بیوی کے ہاتھ چنگیر میں آتے ہیں، مہمان کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکراتا تو ہے مگر یہ لقمہ نہیں توڑتے ہیں، خالی منہ چلا رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ دونوں روٹیاں مہمان کھا گئے، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں گھر میں ہوا کیا ہے، بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، یہ بیوی بچے میاں بیوی دونوں بھوکے ہیں، رات اسی طرح گزاری۔ صبح میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے پڑھا، میرے نبی مسکرانے لگے اسے دیکھ کر، جب وہ حاضر ہوئے نا نوکر کو لے کر، اس مہمان کو لے کر، میرے نبی دیکھ کے مسکرانے لگے، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ فرمائی اب کس بات پر مسکرا رہے ہیں تاکہ میں بھی مسکراؤں؟ میں نبی فرمان کے تیرے رات والے عمل کو ملاحظہ فرما کے اللہ بھی اپنی شان کے لائق مسکرا رہا ہے، سبحان اللہ، تیرے رات والے عمل کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ نے آیا بارکہ نازل فرمائی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے مگر یہ دوسروں کی ضرورت کا زیادہ احساس خیال کرتے ہیں، یہ دوسرا مجھ سے زیادہ معتز، یہ کیا ہے؟ یہ آپس میں پیار اور محبت ہے، یہ ہمارے مبارک دین کا خاصہ ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور حقوق العباد کو ادا کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یہ اپنی عادت بنا لیجیے. پھر دیکھیے رب کائنات آپ پر کس طرح رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، آپ کے لیے راہوں کو کس طرح آسان فرماتا ہے. میرا اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہائی کیا ہے آسان فرما دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا آپ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے گا. کوئی آدمی کبھی رسول رحمت کی شان میں معاذ اللہ تعالیٰ سے مطلب گستاخی کرے، میں لفظ ادنا نہیں کہوں گا، گستاخی ادنا ہے ہی نہیں. گستاخی ادنا زہر تھوڑی سی بھی بات آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، چھوٹی سی آگ بڑے خرمن کو جلا کے بہت برباد کر دیتی ہے. کوئی آدمی وہ انداز اختیار کرے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول رحمت کی شان میں یہ کوئی نزیب جملہ کہہ رہا ہے، آپ اس کی بات سننے سے ہی انکار کر دیں، اس کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیں. وہ ایمان کا ڈاکو ہے، آپ کا ایمان لوٹے گا، آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا. آپ یہاں آئے ہیں اپنے بیوی بچوں سے دور، اپنے ایمان کی بھی اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنے بہن بھائی بیوی بچوں کی خدمت بھی کرنی ہے. یہ اس نیت کے ساتھ، کیا میں نے کہا، اس نیت کے ساتھ کہ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے، حرام نہیں، رزق حلال کماتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے. اگر رزق حلال کماتا اور مارا گیا تو اللہ تعالیٰ سے مرتبہ شہادت عطا فرما دے گا. یہ رزق حلال کمانا کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، آپ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزو قربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے آپ بڑی نیکی کر رہے ہیں. آپ اس نیکی کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. میں قبل ازیں آپ کو یاد ہوگا ایک موقع پر میں تفصیل کے ساتھ نماز کے موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں. کوشش کیجیے گا پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی، ممکن ہو سکے تو جب کبھی آپ کو موقع ملے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں وقت فلاں روز جایا کرو، ہفتے میں 2 مرتبہ جایا کرو، 1 مرتبہ جایا کرو، نہیں. جب بھی آپ کو موقع ملے گھر میں پاک ہاتھ دے دیا کرو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ عمرہ صاحب کا گناہ ہو کر کفارہ بن جاتا ہے. عمرہ کرو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو سرزد ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل ان کو معاف فرماتا رہے گا. آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے، بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہو جایا کرو. میرا اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّ مِنْ ظَلْمَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب کوئی اپنی جان پر ظلم کر کے تیرے دربار میں آ جاؤ تو جو وسیلہ بنا لے، میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کتنی ہے کتنی ہے. جی چاہے تو آئندہ اگر میری حاضری ہو تو آپ بیٹھیں، آپ مجھے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ نے مدینہ طیبہ حضور کے دربار میں جانا، گناہوں کی معافی کے بارے میں کچھ کہا تھا، اس موضوع پہ گفتگو کر دو. انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ اللہ تعالیٰ چاہا تو پھر اس موضوع پہ گفتگو کر دوں گا کہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا کیا طریقہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں کر دوں گا. میں دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جل وعلا حضور سید عالم کے صدقہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت. اس کے لیے ایک نسخہ آ کر میں کر دیتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی. میرے اللہ کا ایک وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری کسی نعمت کے ملنے پر میرا شکر کرو گے میں نعمت کو چھینوں گا نہیں، اس کو بڑھا دوں گا. نماز کے بعد جس کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، 2 رکعت نماز نفل، اس شکر نعمت میں پڑھ لیا کیجیے. مولا تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کر دوں کہ تو نے مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اے اللہ اس کی حفاظت کرنا، اے اللہ اس کی حفاظت کرنا تاکہ ایمان کی حفاظت رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، اور قیامت کے سچے ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کسی دوست سے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں.